تم کہتے ہو کہ ایک بادشاہ ہم پر حکمران ہو، حالانکہ خداوند تمہارا خدا خود تمہارا بادشاہ ہے۔ کلام مقدس میں سے آج کی پہلی تلاوت قضات کی کتاب 9واں باب 6 سے 15 آیات مقدسہ۔ ایک دن شکیم کے سب لوگ اور تمام بیت ملو جمع ہوئے، اور وہ گئے اور شکیم میں بلوت کے پاس ابی ملک کو اپنے اوپر بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گیا اور کوہ جرزیم کی ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی آواز بلند کی اور چلایا اور ان سے کہا، اے شکیم کے لوگو میری سنو، تاکہ خداوند تمہاری سنیں۔ ایک زمانہ میں درخت گئے تاکہ کسی کو مسح کر کے اپنے اوپر بادشاہ مقرر کریں، اور انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہو۔ اور زیتون نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکنائی جو خدا اور آدمیوں کے لیے مستعمل ہوتی ہے چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو۔ اور انجیر نے ان سے کہا، کیا میں اپنی شیرنی اور عمودہ میوہ چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب درختوں نے طاق سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو۔ اور طاق نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جس سے خدا اور انسان خوش ہوتے ہیں چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب تمام درختوں نے خاردار جھاڑی سے کہا کہ تو آ اور ہماری بادشاہ ہو۔ اور خاردار جھاڑی نے درختوں سے کہا، اگر تم در حقیقت مجھے مسح کر کے اپنے اوپر بادشاہ بناتے ہو تو آؤ اور میرے سایہ میں آرام کرو، اگر نہیں تو خاردار جھاڑی سے آگ نکلے اور لبنان کے دیوداروں کو جلا دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 21۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، تیری امداد سے وہ کس قدر شادمان ہے۔ تو نے اس کو اس کے دل کی آرزو عطا کی ہے، تو نے اس کے لبوں کی عرض کو اس سے روک نہ رکھا۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، کیونکہ تو نے شاندار برکت کے ساتھ اس کی پیش قدمی کی۔ تو نے خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی تو تو نے ہمیشہ کے لیے اسے عمر درازی بخشی۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، تیری امداد کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے۔ تو نے اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کیا، تو نے اسے ہمیشہ کے لیے برکت کا باعث بنایا اور اپنے حضور میں اسے فرحت سے مسرور کیا۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب پہلی آیت سے 16ویں آیت تک۔ تو مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے، کیا اس لیے کہ میں نیک ہوں؟ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے تاکستان میں بھیجا۔ اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے
پھر اس نے چھٹی اور نویں گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اسے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 دینار ملا، پر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر ان کو بھی 1 دینار ملا، اور وہ لے کر مال کے مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔